آپ پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیے گئے، اور دنیا کا دستور ہے جو چیز اپنے مقصد کو کھو دے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔ من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، چاند شہر کا یہ پروگرام جو ہر سال بڑے شاندار طریقے سے آپ حضرات کی محنت سے، اللہ کی توفیق سے منعقد ہوتا ہے، آج بھی یہ پروگرام بہت ہی خوبصورت پروگرام چل رہا ہے۔ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں۔ عام طور سے اب دھیرے دھیرے جلسوں کا جو ماحول بن رہا ہے، 12 بجے کے بعد لوگ نہیں ٹکتے ہیں، گھروں کو جانے لگتے ہیں، لیکن آپ حضرات کا اتنی دیر تک بیٹھے رہنا، سکون سے بیٹھے رہنا، اور پھر جس مقصد کے لیے پروگرام ہوا ہے، مدرسے کے لیے چندہ ہو رہا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، کوئی سیمنٹ دے رہا ہے، کوئی سامان دے رہا ہے، کوئی کیش رقم دے رہا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں اس گئے گزرے دور میں بھی اسلام کی محبت موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے۔ اللہ اس محبت کو قائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے مال کے ذریعے، اپنے ٹائم کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے اسلام کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. ہم اس دنیا میں صرف کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کا کام تو کافر بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے. جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی ہم اسلام کے اندر آئے، رسپانسبلٹی اور ذمہ داریوں کا ایک بوجھ بھی ہماری گردن پر آیا. علامہ اقبال نے کہا نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا نام نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، تو گویا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے لیے نہیں جی رہے ہیں، آپ کی زندگی اللہ کے لیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے. آپ ڈیووٹڈ ہیں اللہ کے لیے، آپ پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیے گئے. اور دنیا کا دستور ہے، جو چیز اپنے مقصد کو کھو دے اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے. موبائل بڑا اچھا ہے، آئی فون کمپنی کا موبائل ہے، لیکن اگر موبائل کام نہ کرے، اس کی اسکرین ڈیڈ ہو جائے، اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے، الماری میں کمرے میں رکھا رہتا ہے، کوئی چھوتا بھی نہیں. یہ مائک بہت اچھی کمپنی کا ہے، لیکن اگر یہ میری آواز آپ تک نہ پہنچائے، میں اسے اپنے سامنے سے ہٹا دوں گا. یہی دستور ہے دنیا کا، یہی اصول ہے دنیا کا. مسلمان اس دنیا میں نمبر 1 تھے. دنیا ان سے علم حاصل کرتی تھی. ہم نے سائنس سکھائی لوگوں کو، ہم نے تاریخ سکھائی لوگوں کو، ہم نے جغرافیہ سکھایا لوگوں کو. جس زمانے میں یورپ نہیں تھا، امریکہ نہیں تھا، بغداد علم کا مرکز تھا، دمشق علم کا مرکز تھا. ہمارے علماء نے دنیا کو علوم سکھائے. مگر جب ہماری چراغ کی بتی خود گل ہو گئی، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے، تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسا بنا دیا کہ آج جس کا جی چاہتا ہے ہمیں تھوک کے چلا جاتا ہے. ہمارے 2 نوجوانوں کو جلا کر کے مار ڈالا گیا، اور آج قاتلوں کے حق میں ریلیاں نکل رہی ہیں، ان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، اور آپ سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. اللہ نے ہمیں اگر نمبر 1 کا درجہ دیا ہے، تو یہ نمبر 1 کا درجہ ہمیں اور آپ کو کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ ملا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم نمبر 1 ہو. لیکن نمبر 1 کا یہ مقام تمہیں کیوں ملا ہے، یہ پوزیشن کیوں ملی ہے؟ تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. تمہاری پہچان تمہاری توحید ہے. تم مر تو سکتے ہو، تم کٹ تو سکتے ہو، مگر توحید سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. آج مسلمان مزاروں سے پہچانا جا رہا ہے. کیلنڈر چھپتا ہے، ہندو مذہب کے ماننے والوں کا سمبل ہے مندر، عیسائیوں کے ماننے والوں کا، عیسائی مذہب کے ماننے والوں کا سمبل ہے کراس کا نشان، اور مسلمان کا نشان ہے مزار اور قبریں اور درگاہیں. ہم نے اپنی پہچان کو مٹا دیا. ہمارے کلمے کی جو بنیاد تھی، ہمارے دین کی جو بنیاد تھی، ہم نے اس کو مٹا دیا. آج ہندوستان میں بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جن کے یہاں کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے.
مزاروں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، بزرگوں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، بچوں کے گلے میں تعویذ پہنایا جا رہا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے بڑا سچا رونا رویا تھا، 100 سال پہلے کہا تھا، لیکن آج 2023 میں بھی ان کی بات 100% صحیح سمجھ میں آتی ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر گشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ وہی سارا کام غیر مسلم کرے تو ہم کہتے تم کافر ہو، تم مشرک ہو۔ وہ مندر کا پرساد لے کر کے آئے تو حرام ہے، تم مزار کا تبرک لے کر کے آؤ تو جائز ہے۔ وہ پتھر کی مورتی کے آگے سجدہ کرے تو حرام ہے، تم کسی ولی اور کسی بزرگ کی قبر پہ جا کر کے سجدے کرو تو جائز ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم نے اپنی پہچان کو مٹا دیا، اپنے مشن کو ہم بھول گئے، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت و رسوائی ہمارے مقدر میں لکھ دی۔ رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، ہم جانتے ہیں رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سال بھر میں ہم اتنا قرآن نہیں پڑھتے جتنا رمضان میں پڑھتے ہیں، مگر ہم اور آپ کبھی اس پر بھی غور کریں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ذرا اپنے دل میں جھانک کر کے بتائیے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، آخری بار آپ نے قرآن کو کب چھوا تھا؟ کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کی زندگی میں قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں، رات میں بستر پہ سوتے ہیں تو موبائل دیکھ کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو واٹس ایپ چیک کر کے اٹھتے ہیں، لیکن قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیا قرآن چومنے کی کتاب تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا تھا، ھدی للناس، یہ پوری مانوتا کے لیے مارگ درشن کرتا ہے، پوری مانوتا، پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ حق اور باطل کا راستہ کلیئر بتا دیتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ کو کلیئر بتا دیتا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے تبرک کی کتاب بنا کے رکھا۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب بچے نے قرآن گرا دیا، کیا کرنا پڑے گا؟ بچے نے تو قرآن کو گرایا ہے، ہم نے تو قرآن کو نظر سے گرا دیا، دل سے گرا دیا۔ نہ قرآن ہم پڑھتے ہیں نہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ مسلمان قوم کی لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں، خبر ہے آپ کو؟ آپ کے بہار کے کٹیہار سے خبریں آ رہی ہیں، ہمارے یو پی کے بریلی سے نیوز آ رہی ہے، مہاراشٹرا میں ہزاروں لڑکیوں نے غیر مسلموں سے شادی کی ہے، کورٹ میرج کی ہے، اور اسلام دھرم چھوڑ کر کے ان کا مذہب قبول کیا ہے۔ کیا اسلام اتنا سستا ہو گیا کہ کوئی پریم کے نام پہ، محبت کے نام پہ، عشق کے نام پہ اسلام کو چھوڑ دے؟ نہیں میرے بھائی، اسلام تو وہ قیمتی چیز ہے، انسان جان دے دے مگر ایمان نہ دے، یہ تو وہ قیمتی چیز ہے۔ اسلام تو وہ نعمت ہے، ہم 5 ٹائم کی نماز میں 17 بار اللہ سے اسی نعمت کا سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، تو نے اسلام کے اوپر ہم کو چلایا ہے، اس اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔ اسلام تو وہ نعمت ہے کہ مرتے دم تک جس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم ہر خطبے میں وہ آیت پڑھتے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو دنیا سے چلا جائے اور اس کے پاس اسلام نہ ہو، اس کے پاس ایمان نہ ہو۔